السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے جا رہا ہوں جس کا جواب ہر ایتھیسٹ، ہر فلسفر، ہر سائنٹسٹ اور ہر انسان کو کبھی نہ کبھی دینا پڑتا ہے، اور وہ کوسچن ہے میں زندہ کیوں ہوں؟ اگر آپ کسی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں تم یونیورسٹی کیوں آئے ہو، وہ کہے گا ڈگری کے لیے۔ اگر کسی امپلائی سے پوچھیں آفس کیوں جاتے ہو، وہ کہے گا سیلری کے لیے۔ اگر کسی بزنس مین سے پوچھیں بزنس کیوں کرتے ہو، وہ کہے گا پروفٹ کے لیے۔ ہر کام کا ایک پرپز ہوتا ہے، لیکن جب بات انسان کی آتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی پرپز ہی نہیں، بس ایکسیڈنٹلی پیدا ہو گئے، کچھ سال زندہ رہیں گے پھر مر جائیں گے اور کہانی ختم۔ لیکن دوستو، اگر واقع ایسا ہی ہے تو پھر ایک سوال کا جواب دیجئے، اگر زندگی کا کوئی پرپز ہی نہیں تو پھر سچ اور جھوٹ میں فرق کیوں؟ انصاف اور ظلم میں فرق کیوں؟ محبت کی ویلیو کیوں؟ سیکریفائس کی امپورٹنس کیوں؟ اگر ہم صرف ایڈوانس اینیملز ہیں تو پھر کسی قاتل کو برا کیوں کہتے ہیں؟ کسی ماں کی قربانی کو گریٹ کیوں کہتے ہیں؟ کسی شہید کی جان دینے کو آنر کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ انسان کے اندر ایک آواز ہے جو کہتی ہے کچھ چیزیں آبجیکٹیولی صحیح ہیں اور کچھ آبجیکٹیولی غلط ہیں۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ ایوولوشن صرف سروائیول سکھا سکتی ہے، لیکن اپنی جان دے کر کسی اور کو بچانا یہ صرف سروائیول کا رول نہیں، یہ مورالٹی ہے، اور مورالٹی کسی کیمیکل ری ایکشن کا نام نہیں۔ دوستو، ایک اور ایگزامپل دوں، مان لیجئے آپ ایک ڈیزرٹ میں چل رہے ہیں، اچانک آپ کو ایک خوبصورت محل نظر آتا ہے، پرفیکٹ آرکیٹیکچر، پرفیکٹ سیمنٹری، پرفیکٹ ڈیکوریشن۔ کیا آپ کہیں گے ہوا چل رہی تھی اور یہ پیلس خود بن گیا؟ کبھی نہیں۔ جہاں آرڈر ہوتا ہے وہاں پلانر ہوتا ہے، جہاں ڈیزائن ہوتی ہے وہاں ڈیزائنر ہوتا ہے۔ اب ذرا اپنی باڈی دیکھیے، دل ایک سیکنڈ بھی رک جائے زندگی ختم۔ برین اربوں نیورونز، آئیز جو ملین کلرز ڈسٹنگوش کر سکتی ہے، ڈی این اے جس میں اتنی انفارمیشن ہے کہ اگر اس کو لکھنا شروع کریں تو لائبریریز بھر جائیں۔ یہ سب رینڈم کیسے ہو گیا؟ رینڈمنیس سے آرڈر نہیں بنتا، رینڈمنیس سے انفارمیشن نہیں بنتی، رینڈمنیس سے پرپز نہیں پیدا ہوتا۔ دوستو، آج لوگ کہتے ہیں سائنس سب کچھ ایکسپلین کر دے گی، لیکن سائنس کا کام کیا ہے؟ سائنس میکینزم ایکسپلین کرتی ہے، پرپز نہیں۔ سائنس یہ بتا سکتی ہے دل کیسے دھڑکتا ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی دل دھڑکتا ہی کیوں ہے۔ سائنس یہ بتا سکتی ہے برین میموریز کیسے اسٹور کرتا ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتی میں کون ہوں، کانشیسنیس کیا ہے، یہ سیلف کا احساس کہاں سے آیا۔ یہاں سے فلسفی شروع ہوتی ہے، اور یہاں سے قرآن انسان کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ کتنی گہری بات ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہارا وجود ایکسیڈنٹ نہیں، تمہاری زندگی میننگ لیس نہیں، تمہاری پیدائش کا پرپز ہے، تمہارا حساب بھی ہوگا۔ تو دوستو، اگر اللہ نہ ہو تو پھر آخر میں ہٹلر اور اس کے مظلوموں کا کیا فرق؟ ایک مر گیا، دوسرا بھی مر گیا، کہانی ختم۔ نہ کوئی انصاف، نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی، لیکن انسانی فطرت اس بات کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ ہر انسان کے دل میں ایک آواز ہوتی ہے کہ ایک دن انصاف ہونا چاہیے، اور وہی آخرت کا کانسیپٹ ہے۔ اللہ کا انصاف اتنا مکمل ہے کہ اگر دنیا میں کسی ظالم کو سزا نہ بھی ملے تو بھی وہ اللہ کی عدالت سے نہیں بچ سکتا، اور اگر کسی مظلوم کو دنیا میں انصاف نہ ملے تو اللہ اس کا حق ضرور دلائے گا۔ دوستو، آج کا انسان انزائٹی میں ہے، ڈپریشن میں ہے، آئیڈینٹی کرائسس میں ہے۔ کیونکہ اس نے اپنا پرپز کھو دیا ہے۔ جب انسان کو یہ پتا ہی نہ ہو کہ وہ زندہ کس لیے، تو پھر ہر سکسیس بھی ٹیمپرری لگتی ہے۔ ایک گول اچیو ہوتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، ایک کار ملتی ہے، پھر دوسری چاہیے، ایک ہاؤس بنتا ہے، پھر بگر ہاؤس چاہیے، 1 ملین کماتا ہے، پھر 3 ملین چاہیے، اور یہ ریس کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ دل کا جو خالی پن ہے اس کو صرف پیسہ فل نہیں کر سکتا، اس کو صرف اللہ کا ذکر فل کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دوستو، میں آج کسی سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بات مان لو، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں خود سے ایک رات تنہائی میں یہ سوال پوچھنا، میں کون ہوں، میں کیوں پیدا ہوا، میں
مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا؟ اور اگر سچے دل سے یہ سوال پوچھو گے تو یقین جانیے سچ کی تلاش ایک دن تمہیں اس رب تک ضرور لے جائے گی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق سمجھنے کی بصیرت دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو صرف زندہ نہیں رہتے بلکہ اپنی زندگی کا اصل مقصد بھی پہچان لیتے ہیں۔